دنیا نیوز کی خبر پر عطائی ڈاکٹر فاروق کے خلاف نوجوان کو غلط انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلانے پر مقدمہ درج تو کر لیا گیا، مگر تاحال عطائی ڈاکٹر کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اسلام پورہ کے رہائشی سکندر حیات کے بیٹے کا عمران کو بخار ہوا تو سکندر حیات اسے ظفر کالونی میں واقع ڈاکٹر فاروق کے کلینک پر لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے تشخیص کے بعد بچے کو انجیکشن لگایا، جس سے بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اسی دوران ڈاکٹر بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، جس سے بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اربن ایریا پولیس نے سکندر حیات کی درخواست پر ڈاکٹر فاروق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم عطائی ڈاکٹر کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ملزم سرعام دندناتا پھر رہا ہے، اسے سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اور انہیں مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کر لیں گے۔ شیخ پورہ میں سنگلل شخص نے اپنی بیوی کو تیز دھار آلے سے قتل اور 3 ذہنی معذور بچوں کو شدید زخمی کر دیا، جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے DHQ اسپتال پہنچا دیا۔ گلستان پارک میں محکمہ زراعت کے اہلکار مولوی شوکت نے علل صبح اپنی بیوی نسیم بی بی کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹ دی اور 2 ذہنی معذور بیٹیوں سدرا اور منزہ اور ایک ذہنی معذور بیٹے عرفان کو زخمی کر دیا۔ زخمی بچوں کی عمریں 10 سے 15 سال ہیں، جبکہ 3 کم سن بچے معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اہل محلہ کے مطابق ملزم مولوی شوکت کافی عرصے سے پیری مریدی کا کام کرتا ہے اور محلے میں اکثر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا اور رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں جا کر بیٹھا رہتا۔ محلے کے لوگوں نے جب اس واقعے کی اطلاع فون پر مولوی شوکت کو دی تو اس نے بتایا کہ وہ 2 دن سے گجرانوالہ میں ہے، جبکہ زندہ بچ جانے والے بچوں نے باپ کی جھوٹی کہانی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور پولیس کو بتایا کہ ہمارے ابو رات کو گھر میں تھے اور امی اور بہن بھائیوں کو مارا بھی تھا۔ ملزم فرار ہو گیا ہے، جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ گجرات پولیس نے چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 39 مسروقہ موٹر سائیکل اور 3 کاریں برآمد کر لی۔ ایڈیشنل ایس پی ڈاکٹر میاں سعید احمد خان کے مطابق گجرات اور اس کے گرد و نواح میں موٹر سائیکل اور کاریں چوری کرنے کی وارداتیں ہو رہی تھیں، جس پر تھانہ جنرل بس اسٹینڈ پولیس کے اہلکاروں نے نواز شریف پارک کی خصوصی نگرانی کا سلسلہ شروع کیا، جہاں آئے روز موٹر سائیکل چوری ہو جاتی تھیں۔ متعدد دنوں کی نگرانی کے بعد سب انسپکٹر خالد چیمہ اور دیگر پولیس اہلکاروں نے ملزمان شکیل احمد، محمد افضل اور واجد عباس کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان سے 39 موٹر سائیکلیں اور 3 کاریں برآمد کر لیں۔ ملزمان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ برآمد ہونے والی موٹر سائیکلوں میں سے 20 موٹر سائیکل ان کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ چند روپوں کی خاطر باثر زمیندار اور سرکاری ملازم نے 4 بچوں کے باپ ٹیکسی ڈرائیور کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 4.5 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس قاتل کو گرفتار نہ کر سکی۔ حافظ آباد کے نوائی گاؤں بکن کلا کا رہائشی مقتول امیر علی قریشی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ مقتول امیر حسین کا اپنے علاقے کے زمیندار سے لین دین کا تنازع تھا۔ امیر حسین کو گھر سے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے کے بعد لاری اڈا سے پیدل آ رہا تھا کہ سابق مقامی ناظم میجر وقار بشیر کے ڈیرے کے قریب باثر زمیندار نے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی دوران مزاحمت کرنے پر امیر حسین کو باثر زمیندار نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا، جس کے بعد تھانہ ونیکے تارڑ نے مقتول کے 17 سالہ بیٹے ظہیر عباس کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ تاہم 4 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس قاتل کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ FIR کے مطابق ملزم تیمور تارڑ اور مقتول امیر حسین کے درمیان 4000 روپے کے لین دین کا تنازع تھا۔ مقتول ٹیکسی ڈرائیور امیر حسین کے بھائی یار محمد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے DPO سے لے کر تمام پولیس افسران کے دروازوں پر انصاف کے اصول کے لیے دستک دی، مگر انہیں 4.5 ماہ گزرنے کے باوجود انصاف نہیں مل سکا۔ مقتول امیر حسین کے لوائقین نے ارباب اختیار سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ وزیر آباد میں ایک ٹی سٹال پر کام کرنے والا 12 سالہ بچہ ٹرانسفارمر سے لٹکنے والی تار کے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ باجوڑ ایجنسی کے رہائشی حسن خان کا 12 سالہ بیٹا رحیم خان سیشن کورٹ کے قریب واقع چائے کی دکان پر محنت مزدوری کرتا تھا، جو پانی بھرنے قریبی نلکے پر گیا، جہاں پر ٹرانسفارمر سے لٹکنے والی تار نے غریب محنت کش بچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے اسے تار سے چھڑوا کر ہسپتال پہنچایا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ بچے کی اچانک موت سے اس کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور لواحقین نے واپڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گلیوں اور بازاروں میں لٹکتی ہوئی بجلی کی تاروں کے نظام کو درست کیا جائے تاکہ آئندہ جانی نقصانات سے بچا جا سکے۔
سرگودا میں تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ اور طلباء نے احتجاجی جلوس نکالا. جلوس کے شرکاء حکومت اور تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. گزشتہ روز لاہور میں پولیس کی جانب سے طلباء پر وحشیانہ لاٹھی چارج کرنے پر پولیس کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی اور گرفتار ہونے والے افراد کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سرگودا کے مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء نے تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا جو مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا شاہین چوک پہنچا, جہاں پر مختلف اسٹوڈنٹ تنظیموں کے عہدیداران نے خطاب کیا اور کہا کہ یہود و ہنود کے اشاروں پر ملک میں تعلیم کا بیڑا غرق کرنے کی سوچی سمجھی سازش کے تحت تعلیمی اداروں کی نجکاری کر کے غریب بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. اساتذہ اور طلباء حکومت کی جانب سے نجکاری کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اگر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ بڑھا دیا جائے گا. اس دوران مختلف تعلیمی اداروں میں چھٹی بھی کروا دی گئی. لاہور پولیس کی جانب سے طلباء اور اساتذہ پر تشدد کے خلاف پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کی کال پر ڈگری کالج لیا کے پروفیسرز اور طلباء نے یوم سیاہ کے موقع پر کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پولیس گردی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. ڈگری کالج لیا سے شروع ہونے والی احتجاجی ریلی کا اختتام پریس کلب پر ہوا. طلباء اور اساتذہ نے دوران ریلی پنجاب پولیس کے علاوہ BOG اور تعلیمی اداروں کی نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر ڈگری کالجز کے اساتذہ اور طلباء سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متحدہ اساتذہ محاذ پاکستان کے مرکزی صدر رانا سلطان محمود نے بھی ریلی میں شرکت کی. مقررین رانا سلطان محمود, پروفیسر طارق مومن اور PPLA ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری پروفیسر حفیظ تھن نے پولیس تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی. پنجاب اسمبلی کے باہر طلباء اور اساتذہ پر تشدد کے خلاف سیالکوٹ میں بھی یوم سیاہ کے سلسلہ میں طلباء نے ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ضلع کچہری چوک پر پہنچی. ریلی میں مرے کالج, جناح اسلامیہ کالج, علامہ اقبال کالج, علامہ اقبال کامرس کالج کے طلباء نے بھی بھرپور شرکت کی, جبکہ طلباء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے. طلباء ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ اور طلباء رہنماؤں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر شرمناک تشدد کرنے والے اصل دہشت گرد ہیں. پولیس کی بڑی تعداد بھی ریلی کے ساتھ ساتھ موجود تھی. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے علاوہ صحت, تعلیم اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی مسائل پر مبنی رپورٹس بھی آپ نے ملاحظہ کی. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے, لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ. اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.